معزز سامعین، تو آئیے اس باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان ایک ایسی جید علمی شخصیت موجود ہے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب سے ہے کہ میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہماری رہبری فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد محفوظ رحمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی النبی الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اس باوقار اجلاس کے صدر محترم عظیم عالم ربانی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی زید مجدہم، اسٹیج پر رونق افروز معزز تعلیمی اور ملی شخصیات، اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ دن آپ کے شہر کے لیے تاریخی اور نہ بھلایا جانے والا دن ہے۔ کچھ ایسے یادگار کام ہوا کرتے ہیں جو کچھ دنوں کو خاص بنا دیتے ہیں۔ آپ کے یہاں کے ایک مخلص اور تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے صالح ذہن کے فرد جناب آصف اقبال صاحب نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے، اپنے رفقائے کار کی معاونت سے، اور کئی برسوں کی مسلسل جد و جہد کے بعد آج اس شہر میں ایشین مائنرٹیز یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنے کا قابل قدر کارنامہ انجام دیا ہے۔ یقیناً یونیورسٹی کا خواب ابھی ذہن میں ہے، لیکن ان کا عزم، ان کا حوصلہ، ان کا جذبہ ایسا ہے جس کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آج خواب ہے وہ کل حقیقت کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آئے گا، اور اللہ نے چاہا تو آج جس کار خیر کی بنیاد رکھی گئی ہے، اللہ ہمیں موقع دے گا کہ اس کام کے افتتاح کے موقع پر، یونیورسٹی کے افتتاح کے موقع پر ہم سب پھر جمع ہوں گے، اور اس بات پر ہمارا یقین پھر سے تازہ ہوگا کہ عزم محکم، عمل پیہم اور محبت فاتح عالم کے ساتھ بڑھایا جانے والا قدم خارزار وادیوں کو بھی گلستاں بنا دیا کرتا ہے۔ جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلہ پایان شوق، جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلہ پایان شوق، خار سے گل اور گل سے گلستاں ہوتا گیا۔ حضرات گرامی، بڑے کاموں کے لیے
بڑے دل کی، بڑے ظرف کی اور بڑی محنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ باتوں سے، دعووں سے، تمناؤں سے، آرزوؤں سے کام نہیں ہوا کرتے، کام کرنے سے ہوتے ہیں۔ درخت پروان چڑھتا ہے پانی کے ذریعے، ادارے پروان چڑھتے ہیں خون جگر کے ذریعے۔ کسی کا شعر ہے، دل کا اجڑنا سہل ہے ظالم، بسنا اس کا مشکل ہے۔ بستی بسانا کھیل نہیں، بستی بستے بستے بستی ہے۔ جس طرح بستی بسانا کھیل نہیں، اسی طرح ادارے بنانا اور چلانا بھی کھیل نہیں۔ ادارے خون جگر کے ذریعے پروان چڑھتے ہیں اور بڑی محنت اور کاوش کا تقاضا کرتے ہیں۔ جب کوئی بڑا منصوبہ لے کر لوگ آگے بڑھتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کام کرنے والوں کے ساتھ ایک مشکل یہ بھی ہے کہ کام بھی کیجیے اور ملامت بھی سہیے، کام بھی کیجیے اور لوگوں کے الزامات کا سامنا بھی کیجیے۔ یہ ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں۔ بہت دن پہلے میں نے ان کے کسی مضمون میں پڑھا تھا، شاید الفاظ پوری طرح مستحضر نہ ہو، لیکن انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جب یہ پڑھ کر فارغ ہوئے اور عملی میدان میں قدم رکھنا چاہا تو ان کے والد گرامی، جو نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑے عالم بلکہ بہت بڑے مفکر اور صاحب نسبت و روحانیت شخصیت کے مالک تھے، اللہ نے انہیں اوصاف و کمالات کا جامع بنایا تھا۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا اب تم عملی میدان میں جانے والے ہو، تجربے کی ایک بات اپنی گرہ سے باندھ لو، اور وہ تجربے کی بات یہ ہے کہ جب تم عملی میدان میں قدم رکھو گے تو تمہارا سامنا اپنی قوم سے ہوگا، اور قوم ایسی ہے جو قدردانی کے بجائے تمہیں تنقید کا اور ملامت کا نشانہ بنائے گی۔ اس لیے گھبرانا نہیں، شکست حوصلہ نہ ہونا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ میرے استاد سے حضرت مولانا قاضی عبدالاحد اظہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ مشکل حالات و مصائب و مشکلات کا سامنا تھا، اور انہوں نے اپنے والد کو، جو اگرچہ کہ عالم نہیں تھے مگر بہت سمجھدار انسان تھے، خط کے ذریعے اپنے حالات ان کو بتائے، تو والد نے ان کو تسلی کے کلمات لکھے اور ایک شعر بھی لکھا، اور اس میں بڑی نصیحت ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت بھی کی اور یہ شعر لکھا، بیٹھ جانا نہ کہیں راہ طلب میں تھک کر، بیٹھ جانا نہ کہیں راہ طلب میں تھک کر، آبلے پاؤں میں پڑ جائیں تو خندہ ہونا۔ مشکلات آتی ہیں، انسان حوصلے کے ساتھ ان کا سامنا کرے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مستقل کام صرف تنقید ہے، 100 کام کرنے کے جہاں میں ہے داغ، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ تو ایسے حضرات کی ہمارے ہاں کثرت ہے، اور وہ اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے کام میں اپنی ٹانگ اڑائیں۔
ایسے لوگوں کو میں مفت میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کی ٹانگ بڑھ گئی ہے تو کٹوا لیجئے، دوسرے کے کام میں مت اڑائیے۔ کوئی کام کر رہا ہے کرنے دیجئے، حوصلہ نہیں دے سکتے کم سے کم مایوسی نہ پیدا کیجئے۔ اگر آپ آگے نہیں بڑھا سکتے تو کم سے کم خیر کے کسی کام میں آپ روڑے نہ اٹکائیے، مشکل نہ پیدا کیجیے۔ آپ مدد نہ کر سکتے، آپ مدد نہیں کر سکتے، مت کیجیے، مگر اپنے شر سے دوسروں کو بچائیے۔ اگر آپ اتنا بھی نہ کر سکیں تو پھر زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا ہمارے استاذ کا، وہ ہم لوگوں کو حلقہ درس میں کبھی کبھی یہ شعر بھی سناتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ کچھ کرو، کچھ کرتے رہو۔ پھر یہ سناتے تھے کہ اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو پھر ایک کام کیجئے، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجئے۔ یعنی اگر تم سے یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر تمہارے لیے زمین سے رخصت ہو جانے میں عافیت ہے۔ آصف اقبال صاحب کو اور ان کے رفقا کو یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ جس بڑے کام کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اس میں تسلسل کی اور اس میں استقامت کی اور اس میں محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں استقامت کا یہ گر سکھایا، ارشاد فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہو چاہے کم ہو۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل، بہترین اور پسندیدہ عمل اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ کہ تھوڑا ہو چھوٹا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مجھے نصیحت کر دیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے، نصیحت کر دیجئے اور مختصر نصیحت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ استقامت کسی بھی کام کی بنیاد، کسی بھی کام میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ استقامت کے بغیر، استقلال کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آج آپ یہ کر رہے ہیں، کل کچھ اور کرنے لگیں، پرسوں کچھ اور کرنے لگیں، لمبے لمبے منصوبے بنائیں اور پھر کسی ایک کام پر بھی آپ کی توجہ مرتکز نہ رہے، اس سے آپ کا کام بھی خراب ہوگا، آپ کی شخصیت بھی داغدار ہوگی۔ کوئی ایک راہ چن لیجیے اور جم جائیے، یک درگیر و محکم گیر، کسی ایک راستے کو چن لیجئے اور جم جائیے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ اپنے کام پر، اپنے مشن پر، اپنی تحریک پر اپنی توجہ مرتکز رکھیے اور اپنے قدموں کو جمائے رکھیے۔ تو جو لوگ اس مشن پر کام کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، اور تعلیم کو پھیلانے کا جو خواب انہوں نے دیکھا ہے اس سلسلے میں اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بھرپور محنت کریں۔ میرے بھائیوں، تعلیم کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کو سمجھائی جائے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری اس تاکید کے ساتھ کہ پڑھیے، اور در حقیقت یہ امت کو سکھایا گیا کہ تمہاری ساری مشکلات کا حل علم اور تعلیم میں ہے، اور تعلیم بھی وہ جو پروردگار کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ تعلیم اگر معدے اور مادے سے جوڑ دی جائے گی تو مسائل پیدا ہوں گے،
تعلیم کو اگر قلب و ذہن کی تعمیر سے جوڑا جائے گا تو راہیں روشن ہوں گی، مشکلات دور ہوں گی۔ اکبر الہ آبادی نے جو کہا تھا وہ ہم سب کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اگر انسان اپنے مالک کو بھول جا رہا ہے، علم کے نام پر الحاد، دہریت، انحراف، ارتداد اختیار کر رہا ہے، تو ایسی تعلیم آپ کے لیے فتنہ ہے، آپ کے لیے تباہی کا راستہ ہے۔ ابھی میں نے اکبر الہ آبادی کا نام لیا جن کو لسان العصر کہا گیا، اور اکبر کوئی مولوی ملا نہیں تھے، مسجد کے امام، مدرسے کے مدرس نہیں تھے، وہ انگریزوں کے زمانے میں سیشن جج رہے۔ اس زمانے میں کوئی مسلمان عام طریقے پر اس منصب تک نہیں پہنچتا تھا، وہ پہنچے، اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا، لیکن اپنے علم کی روشنی میں وہ جو دیکھ رہے تھے اسی کے مطابق انہوں نے اپنی قوم کو راستہ دکھانے کی کوشش کی اور بتایا کہ تعلیم کی جس شاہراہ پر آپ جانا چاہیں جائیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ تعلیم کی وہ شاہراہ آپ کو آپ کے دین سے، عقیدے سے، اللہ سے، رسول سے دور نہ کرے۔ آپ بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کیجئے، مگر اس جذبے کے ساتھ کہ آپ کو اپنی بنیادوں سے جڑے رہنا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ سے اللہ کا در اور مصطفیٰ کا دامن چھوٹ گیا اور آپ بہت اونچی جگہ بھی چلے گئے تو آپ کی دنیا بھی بیکار، آپ کی آخرت بھی برباد۔ میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو، میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو، پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ کہلائے ہے۔ کامیابی تو حضور کی اتباع میں ہے، کامیابی اس تعلیم میں ہے جو نفع بخش ہو، جو دل کو بھی روشن کرے، نگاہ کو بھی روشن کرے۔ اکبر کا میں ذکر اسی لیے کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ شعر کہا، برق کے لیمپ سے آنکھوں کو بچائے رکھنا۔ شعر دیکھیے اور ان کی فکر دیکھیے، برق کے لیمپ سے اپنی آنکھوں کو بچائے رکھنا، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ تعلیم کی روشنی پائیں اور ایمان کا نور آپ میں سے رخصت ہو جائے۔ یہ جو دردناک منظر آج ہماری نگاہ کے سامنے ہے کہ تعلیم کی راہ سے ارتداد کا سیلاب ہمارے صفوں میں آ رہا ہے، یہ ہمارے لیے نہایت درجہ تکلیف دہ چیز ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم سے کہاں چوک ہو رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری بچیاں، ہماری بہنیں دین سے، ایمان سے، عقیدہ توحید و رسالت سے دور ہو رہی ہیں اور اپنے ضمیر کا اور اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ تعلیم ضرور دلوائیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کا در اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوٹے۔ اگر یہ چھوٹ گیا ہمارے لیے ناکامی ہی ناکامی، اور اگر حضور کی اتباع ہے تو پھر سرخروئی، سرفرازی، سربلندی ہمارا مقدر۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ وہ نسخہ ہے جو ہمیں ہر لمحہ یاد رہے۔ تعلیم آتی ہے، شعور آتا ہے، تعلیم آتی ہے، ذہن و فکر کو جلا ملتی ہے،
تعلیم آتی ہے گفتگو کا سلیقہ اور شعور پیدا ہوتا ہے. تعلیم آتی ہے انسان کے نشست و برخاست کے انداز بدل جاتے ہیں. تعلیم انسان کی عقل اور اس کی روح کی غذا بنتی. اسی لیے قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ جس طرح اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، دن اور رات برابر نہیں، بینا اور نابینا برابر نہیں، جس طرح اندھیری اور روشنی برابر نہیں، اسی طرح علم والا اور بے علم برابر نہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم والوں کا مقام، تعلیم پانے والوں کا مقام اونچا ہے، بلند ہے. پڑھا لکھا انسان ایک مہذب سماج اور معاشرے کا حصہ بنتا ہے. ایک مہذب معاشرے کی تشکیل میں وہ شریک ہوتا ہے، اس کی تعمیر میں وہ شریک ہوتا ہے. اسی لیے یہ نسخہ ہمیں 1450 سال پہلے سکھا دیا گیا کہ اپنے آپ کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں، اپنی نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں، پڑھائیں اور ان کو آگے بڑھائیں، اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کی جائیں. ادارے قائم ہوں، درسگاہیں قائم ہوں، بہترین اساتذہ تیار ہوں. وہ اساتذہ نہیں جن کا محور فکر و نظر دو کف جو ہے اقبال کی زبان میں، جو پڑھا رہے ہیں تاکہ پیسے مل جائیں. یاد رکھیے گا، معصوموں کے ہاتھ میں لوح و قلم دینے اور قندیلوں اور نونہالان ملت کو قندیل حرم بانٹنے کا ہنر وہی سیکھ سکتے ہیں جن کے اندر جذبہ ایثار و قربانی ہو. یہ جو کہا گیا استاذ کے لیے کہ دست معصوم میں وہ لوح و قلم دیتا ہے، نونہالوں کو قندیل حرم دیتا ہے، بانٹتا پھرتا ہے روشنی سورج کی طرح، ڈوب جاتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے. یہ وہ استاذ نہیں جس کا محور فکر و نظر یہ ہے کہ ہمیں بل مل جائے اور جلدی سے بیل بچ جائے تاکہ ہماری چھٹی ہو جائے. بیل اور بل کے درمیان جن کی زندگی گزر رہی ہے وہ اس سے مراد نہیں. اکبری نے کہا تھا، کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پنشن ملی اور مر گئے. زندگی کا خلاصہ یہ، اگر اس طرح زندگی گزاری جائے گی کام نہیں بنے گا. اور اگر استاذ، ٹیچر، پڑھانے والا اگر وہ بے لوث نہیں ہے یا اس کے اندر تدریس کا مقصد پنہا اور مضمر نہیں، تو پھر سمجھ لیجئے وہ معمار قوم و ملت نہیں بن سکتا. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی المیہ ہے. اور اساتذہ کے تحویل قبلہ، معاف کیجیے گا ہم لوگ مدرسے میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، مدرسے ہی میں پروان چڑھے ہیں، اس لیے کوشش کے باوجود کبھی کبھی یعنی احتیاط کی کوشش کے باوجود زبان پہ مدرسے والے الفاظ آ ہی جاتے ہیں. یہ جو تحویل قبلہ ہے، یعنی اگر نیت ہماری صحیح نہیں، استاذ کی نیت درست نہیں، محور فکر و نظر درست نہیں، تو پھر بات بنے گی نہیں، بات جمے گی نہیں، بات بڑھے گی نہیں. جذبہ ہو، اور اگر جذبے سے محرومی ہے پھر مسائل پیدا ہوں گے. ایک انجینئر غلطی کرے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عمارت گر جائے گی، اس میں رہنے والے ہلاک ہوں گے. کوئی ڈاکٹر ہے غلطی کرے گا، مریض کی جان جائے گی. ایک بات آپ کو سنا دوں،
زیادہ خشک باتیں کروں گا تو آپ بھی ذرا جلدی اکتا جائیں گے۔ وہ ایک گاؤں میں حکیم صاحب تھے اور گاؤں میں وہی صیغہ واحد حاضر، ایک ہی آدمی تھا علاج کرنے والا، اور وہ بھی نیم حکیم۔ جب وہ اپنے گاؤں کے قبرستان میں جاتے تھے تو چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے، رومال ڈال لیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت حکیم صاحب، یہ جو آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو چہرے پہ رومال کیوں ڈال لیتے ہیں؟ بڑی معصومیت سے فرمایا کہ اصل میں اس قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں وہ اکثر میرے ہی علاج کی برکت سے یہاں پہنچے ہیں، تو اس لیے آتا ہوں تو ذرا ان سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر حکیم اور ڈاکٹر غلطی کرے گا مریض کی جان جائے گی، انجینئر غلطی کرے گا عمارت گر جائے گی، لیکن اس حقیقت کو سمجھیے کہ اگر استاذ غلطی کرے گا تو پوری نسل خراب ہوگی۔ استاذ کی غلطی نہایت مہلک ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ اسے کس راستے پر جانا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، کون سا جذبہ اپنے اندر رکھنا ہے، کس طرح اپنے پاس پڑھنے والوں کو آگے بڑھانا ہے۔ صورتحال یہ کہ وہ مسلمان جن کے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیز میں 500 سال تک پڑھائی جاتی رہی، وہ مسلمان جس کے ایک نامور فرد زہراوی نے آپریشن کے آلات بنائے اور آج تک اس کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق آپریشن کے آلات بن رہے ہیں۔ ہندوستان سے لے کر امریکہ تک جراحی کے آلات زہراوی کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ علم کی دنیا میں آپ نے امامت کا جھنڈا اٹھائے رکھا تھا، لیکن آج ہم جس تعلیمی پسماندگی سے گزر رہے ہیں اس کو دیکھ کر سوائے افسوس کرنے کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی، اور اقبال یاد آتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے ادارے بھی قائم کریں، بہترین اساتذہ بھی تیار کریں، اور اپنی نئی نسل کو بتائیں کہ تمہیں پڑھنا ہے، تعلیم تمہارے لیے ہر عقدہ دشوار کا حل ہے۔ اپنی جوانی، اپنی صلاحیت لایانی اور فضول چیزوں میں برباد نہ کرو، پڑھو اور آگے بڑھو۔ اللہ نے تمہیں دوسروں کے چشم و ابرو کے اشارات پر رہنے اور جینے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں امامت اور قیادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ صفت اس وقت تک تمہیں حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ تم دنیا میں اپنے علم کے ذریعے اپنی برتری ثابت نہ کرو۔ اپنی صلاحیت دنیا سے جب تک تم منواؤ گے نہیں، دنیا تمہیں مانے گی نہیں۔ اور سمجھ لیجئے، اگر آپ میں صلاحیت ہے، مہارت ہے، لیاقت ہے، تو چاہے کتنے ہی تعصب ہو، آپ کی صلاحیت، آپ کا علم تعصب کی ہر زنجیر کو کاٹ کر رکھ دے گا، نفرت کی ہر زنجیر کو آپ کا علم کاٹ کر رکھ دے گا۔ علم وہ سکہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ چل جاتا ہے، تعلیم وہ نوٹ ہے جو دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی خطے، کسی بھی علاقے میں اس کی پذیرائی ہے۔ آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجیے اور اپنی نئی نسل کو تعلیم کے راستے پر لے جائیے، اور تعلیم وہی جو اللہ کے نام سے جڑی ہوئی ہو، نفع بخش تعلیم، الہاد و تحریت سے ہٹ کر دی جانے والی تعلیم۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر نعرہ تکبیر ناحق کے لیے ہو تو وہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، قابل تعزیر ہے، جرم ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ اس ملک میں جن مصائب و مشکلات سے گزر رہی ہے،
اس کے پیش نظر ہمیں بنیادی فیصلے کرنے ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگوں کو تیار ہونا ہوگا جو بنیاد کے پتھر کی طرح اپنے آپ کو مٹا دیں، فنا کر دیں، اور ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہو، ہم چاہے گوشہ گمنامی میں چلے جائیں، ہماری ملت کا مستقبل روشن ہو جائے، ہماری ملت آگے بڑھے، ہمارے نوجوان آگے بڑھیں، ایک تعلیم یافتہ نسل، مہذب نسل ہم اس ملک میں دیکھ سکیں جو قیادت کے فریضے کو انجام دے۔ اس لیے ہم سب آج کے اس موقع پر خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں ایک دیا روشن کیا گیا، ایک شمع جلائی گئی، ایک جد و جہد سے لبریز کاوش انجام دی گئی۔ ہمارے آصف اقبال بھائی نے اور ان کے ساتھی قاسم امام صاحب، فاروق سید صاحب، اور ہمارے بہت محترم خان نوید الحق صاحب اور کئی لوگ، سب کا نام لینا یہاں مشکل ہے، ان لوگوں نے مل جل کر ایک خواب دیکھا ہے اور اس کو شرمندہ تعبیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ جس دلچسپی کے ساتھ اور ہماری بہت ہی ممتاز دینی اور علمی اور تعلیمی شخصیات جس جذبے کے ساتھ آج یہاں شریک ہوئی ہیں، اس کے پیش نظر یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر کل تک یہ حضرات تنہا تھے تو آج ایک کارواں کی شکل اختیار کر چکے ہیں، کل تک اگر بے سر و سامان تھے تو آج سر و سامان سے مسلح ہیں، اور انشاءاللہ جو قدم اٹھ گیا ہے اب پیچھے نہیں ہٹے گا، آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، یہاں تک کہ کامیابیاں قدم چومیں گی۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام اسی شعر پر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آج سنگ بنیاد کے موقع پر بھی عرض کیا تھا کہ نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا، اور ابھی ہمیں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بھی دل پذیر خطاب سننا ہے، اس لیے میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہاں کام کرنے والے عزیزوں، بھائیوں اور مخلصوں کو قبول فرمائے، ان کی راہ کی ہر دشواری کو دور کرے، قدم قدم پر آسانی دے، اور اللہ غیب سے اسباب وسائل مہیا میسر فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں اس عمل کو شرف قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب